جب شام سے آئے شہوانا ایک روز کسی شخص نے حضرت سے یہ پوچھا گزرے ہے ستم زیادہ کہاں پہ مولا مولا نے کہا شام میں جب لائے تھے آدھا مولا نے کہا شام میں جب
اپنی پیشانی میں جو خاک شفا لے جائیں گے، اپنی پیشانی میں جو خاک شفا لے جائیں گے، ان کی میت کو فرشتے کربلا لے جائیں گے، میں جہاں مر جاؤں مجھ کو دفن کر دینا وہیں، میں جہاں مر جاؤں مجھ کو دفن کر دینا وہیں، کربلا والے مجھے آ کر اٹھا لے جائیں گے۔ نرسلوار مٹ گئی ظالم کی دنیا سید سجاد سے، سید سجاد سے، مٹ گئی ظالموں کی دنیا سید سجاد سے، صبر دنیا نے ہے سیکھا سید سجاد سے، سید سجاد سے، ساتھ لے کر قافلے کو جس گھڑی پہنچے امام، جس گھڑی پہنچے امام، ساتھ لے کر قافلے کو جس گھڑی پہنچے امام، شام کا دربار کانپا سید سجاد سے، سید سجاد سے، خطبہ زینب سے لرزا اس طرح دربار شام، اس طرح دربار شام، خطبہ زینب سے لرزا اس طرح دربار شام، آج تک ہے ظلم سیما سید سجاد سے، سید سجاد سے، مجلس شبیر میں جتنے بھی آئے ہیں یہاں، جتنے بھی آئے ہیں یہاں، مجلس شبیر میں جتنے بھی آئے ہیں یہاں، جس نے جو چاہا وہ مانگا سید سجاد سے، سید سجاد سے، ثانی زہرا کی آمد سے یہ ثابت ہو گیا، سے یہ ثابت ہو گیا، ثانی زہرا کی آمد سے یہ ثابت ہو گیا منصوب روزہ سید سجاد کا، سید سجاد کا، لگ رہا ہے عمر ساری قید میں کٹ جائے گی، قید میں کٹ جائے گی، لگ رہا ہے عمر ساری قید میں کٹ جائے گی، رو کے کہتی ہے سکینہ سید سجاد سے، سید سجاد سے، اے نظر لکھنے کا کیسے یہ شرف حاصل ہوا، یہ شرف حاصل ہوا، اے نظر لکھنے کا کیسے یہ شرف حاصل ہوا، کوئی سکینہ سے لیا کچھ سید سجاد سے، سید سجاد سے،
بہت سے بلند نعرے سلوات دے جائیں. چار مصرے مولا سجاد علیہ السلام کے حوالے سے. پہن کر سید سجاد نے زنجیر آزادی، پہن کر سید سجاد نے آزاد زنجیر آزادی، پہن کر سید سجاد نے زنجیر آزادی، بتایا دو جہاں کو مانیے تحریر آزادی. دیار شام میں خطبہ نہ سمجھو ایک قیدی کا، کیا تھا عابد بیمار نے تقریر آزادی، کیا تھا عابد بیمار نے تقریر آزادی. اور تین چار شعر. شیر کی صورت جو ہے سرے دربار، یہ ہمت کس کی ہے؟ شیر کی صورت جو ہے سرے دربار، یہ ہمت کس کی ہے؟ کانپ رہا ہے بیعت کا کوہ سار، یہ ہیبت کس کی ہے؟ بول رہا کون آخر سائے میں تلواروں کے، طالب بیعت سر بگریباں ہے، یہ جلالت کس کی ہے؟ شیر کی صورت جو ہے سرے. اور یہ شعر بطور خاص. خوف خدا جس کے دل میں ہے اور کسی کا خوف نہیں، خوف خدا جس کے دل میں ہے اور کسی کا خوف نہیں. موت کو جو ایک پھول سمجھتی ہے، یہ شجاعت کس کی ہے؟ موت کو جو ایک پھول سمجھتی ہے، یہ شجاعت کس کی ہے؟ اور سجدہ شبیری کا ضامن بعد پدر سجاد بنا، سجدہ شبیری کا ضامن بعد پدر سجاد بنا.
ارے منکر سجدہ ہوش نہیں، تجھ کو یہ ضمانت کس کی ہے؟ اور شام کے حاکم ناز نہ کر، ارے للکار کے عابد نے یہ کہا، شام کے حاکم ناز نہ کر، للکار کے عابد نے یہ کہا، شام کے حاکم ناز نہ کر، للکار کے عابد نے یہ کہا، ارے بیعت نے دم توڑ دیا، ارے ناکام سیاست کس کی ہے؟ بیعت نے دم توڑ دیا، ناکام سیاست کس کی ہے؟ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمانے کی، ہار گئی تلوار کی طاقت، دیکھ لیا تو نے ظالم، ہار گئی تلوار کی طاقت، دیکھ لیا تو نے ظالم، ہار گئی تلوار کی طاقت، دیکھ لیا تو نے ظالم، ارے جیت ملی کردار کو یہ، ارے کردار کی طاقت کس کی ہے؟ جیت ملی کردار کو یہ، کردار کی طاقت کس کی ہے؟ بابا سے بولے نعرے صلوات دیجئے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، اور جو حضرات ادھر ادھر تشریف رکھتے ہیں ان تمامی حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ فرش مجلس پہ تشریف رکھیں۔ جو حضرات جہاں کہیں پر بھی تشریف رکھتے ہیں ان تمامی حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ التماس ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف رکھیں۔ خطیب اہل بیت ظہیر الاسلام علی جناب مولانا الحاج حسن مہدی صاحب قبلہ وائس مصطفیٰ وادی فرش مجلس پہ تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے منظم نذران عقیدت کے لیے بڑے ہی ادب و احترام سے ملتمس ہوں علی جناب مولانا عباس رضا صاحب قبلہ مصطفیٰ وادی کی خدمت میں کہ وہ منظم نذران عقیدت کے لیے مائک پر تشریف لائیں۔ آپ حضرات نعرے صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں۔ حضرات امام سید سجاد کی شہادت کا روز ہے ضرور۔ گزارش ہے مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مرحومین بالخصوص اس قبرستان میں جو مرحومین مدفون ہیں ان کی روح کو حساب فرمائیں۔
مولوی صاحب جو کہ ابھی چل کے آ رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک دو خطاب کی خدمت میں پیش کر دوں، تھوڑا سا مولوی صاحب کو بھی اطمینان ہو جائے گا۔ امام سید سجاد کے حوالے سے یہ خطاب کی خدمت میں مولوی صاحب کی جانب سے میں پیش کر رہا ہوں۔ تیر و خنجر تھک گئے، شمشیر و نیزے تھک گئے، تیر و خنجر تھک گئے، شمشیر و نیزے تھک گئے، ہے سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے۔ تیر و خنجر تھک گئے، شمشیر و نیزے تھک گئے، ہے سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے، تو تھام کر بیڑی کہا دربار میں سجاد نے، ارے ہم تو چل کر آئے ہیں، تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے۔ تھام کر بیڑی کہا دربار میں سجاد نے، تھام کر بیڑی کہا دربار میں سجاد نے، ہم تو چل کر آئے ہیں، تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے، ہم تو چل کر آئے ہیں، تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے، نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش۔ امام سید سجاد کے خطاب دربار یزید میں، نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش، جہاں میں رکا تم کو رکنا پڑے گا۔ نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش، جہاں میں رکا تم کو رکنا پڑے گا، اور اگر میرے پیروں میں ڈالے گا بیڑی تجھے میرے قدموں میں جھکنا پڑے گا۔ نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش، جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑے گا، اور اگر میرے پیروں میں ڈالے گا بیڑی تجھے میرے قدموں میں جھکنا پڑے گا، تجھے میرے قدموں پہ جھکنا پڑے گا۔ زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا۔ زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا، تو عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، ارے قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا۔ عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ظالم کے دل میں صبر کا بھالا لگا دیا، جناب زینب کے حوالے سے، ظالم کے دل میں صبر کا بھالا لگا دیا، خطبوں کا چاروں سمت رسالہ لگا دیا۔ ظالم کے دل میں صبر کا بھالا لگا دیا، خطبوں کا چاروں سمت رسالہ لگا دیا، تو اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، ارے زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا۔ اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا۔ اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ صاحب اجازت ہو تو 3-4 شعر ہے۔ ایک پیغام ہے علماء کرام، بالخصوص شعراء کرام، نوحہ خان عزاداروں کے حوالے سے، یہ آپ کی خدمت میں جلدی 2-3 شعر ہے پیش کر دیتا ہوں۔ میرا پیغام زمانے کو سنانے والوں، پوری توجہ سے سنیے گا، میرا پیغام زمانے کو سنانے والوں، میرے زخموں کو کلیجے سے لگانے والوں۔ امام کا یہ خطاب، میرے ماتم سے زمانے کو جگانے والوں، کربلا کیا ہے یہ دنیا کو بتانے والوں، کربلا کیا ہے یہ دنیا کو بتانے والوں، دل مضطر کے دھڑکنے کی صدا بھی سن لو، آج اس چاہنے والے کا گلہ بھی سن لو، آج اس چاہنے والے کا گلہ بھی سن لو۔ کیا گلہ ہے وہ سنیے گا۔ یاد تو ہوگا تمہیں کرب و بلا کا وہ مقام، یاد تو ہوگا تمہیں کرب و بلا کا وہ مقام، جس کے سناٹے میں گم ہم ہمیں لشکر شام، میں نے زینب کو دیا تھا یہ دم رخصت یہ پیام، لوٹ کر جانا تو کہنا میرے شیعوں کو سلام، لوٹ کر جانا تو کہنا میرے شیعوں کو سلام، درس ایثار و محبت کا دیا تھا میں نے، زیر خنجر بھی تمہیں یاد کیا تھا میں نے، زیر خنجر بھی تمہیں یاد کیا تھا میں نے، اپنی عظمت کا کچھ احساس تمہیں ہے کہ نہیں۔ امام نے ہم کو یاد کیا تو یہ ہماری منزلت ہے۔ اب یہاں سے پیغام سنیے، اپنی عظمت کا کچھ احساس تمہیں ہے کہ نہیں، دل کو گرمائے جو وہ پیاس تمہیں ہے کہ نہیں،
احترام رہے عباس تمہیں ہے کہ نہیں میرے مقصد کا بھی کچھ پاس؟ تمہیں ہے کہ نہیں میرے مقصد کا بھی کچھ پاس؟ تمہیں ہے کہ نہیں جا کے مسجد میں پیام دلوں جا بھی دیتے؟ نوحہ خاں میرے بنے تھے تو عزا بھی دیتے، نوحہ خاں میرے بنے تھے تو عزا بھی دیتے۔ جس چمن کے لیے برسا علی اکبر کا لہو، جس پہ ٹپکا ہے گلوے علی اصغر کا لہو، بہہ گیا جس کے لیے میرے بھرے گھر کا لہو، کام جس دین پہ آیا ہے 72 کا لہو، کام جس دین پہ آیا ہے 72 کا لہو، تم اسی دین کی عظمت کا سبق بھول گئے، میری مجلس تو پڑھی پر میرا حق بھول گئے، میری مجلس تو پڑھی پر میرا حق بھول گئے، دل کو تڑپا نہ سکے جو وہ محبت کیسی، دل کو تڑپا نہ سکے جو وہ محبت کیسی، جس سے شعلے نہ ہو پیدا وہ حرارت کیسی، میرے مقصد کی نہیں فکر تو الفت کیسی، سرد ہے جوش عمل کر تو اطاعت کیسی، سرد ہے جوش عمل کر تو اطاعت کیسی، تو جس سے سیراب نہ ہو روح وہ پیمانہ کیا، دور مسجد سے جو کر دے وہ عزا خانہ کیا، دور مسجد سے جو کر دے وہ عزا خانہ کیا۔ بس یہ آخری شعر، بے سبب اہل محبت پہ نہ تنقید کرو، بے سبب اہل محبت پہ نہ تنقید کرو، ہر غلط بات غلط فکر کی تردید کرو، میرے اصحاب کے کردار کی تجدید کرو، ہر غلط بات غلط فکر کی تردید کرو، میرے اصحاب کے کردار کی تجدید کرو، اور اپنے کردار سے اٹھ کر میری تائید کرو، اپنے کردار سے اٹھ کر میری تائید کرو، ورنہ اشکوں کی یہ دولت مجھے واپس کر دو، میرا غم میری محبت مجھے واپس کر دو۔ آئے حضرات، مائک پر جناب مولانا عباس رضا صاحب قبلہ مصطفیٰ وادی، جو کہ اپنے بہترین لب و لہجے کے ساتھ بہترین کلام آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، الحاج سید حسن لاڈلے صاحب کا حکم ہے کہ ٹھیک 10 بجے مولانا کو ممبر پر آپ بٹھا دیں۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام سے ملتمس ہوں، خطیب اہل بیت، عمدۃ المتکلمین، ظہیر الاسلام، عالی جناب مولانا الحاج حسن مہدی صاحب قبلہ مصطفیٰ وادی کی خدمت عالی قدر میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہو کر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کریں۔ آپ حضرات ان کا باواز بلند نعرہ صلوات سے خیر مقدم فرمائیں۔ جس جگہ سے مجھے آنا تھا ابھی وہ زائرین گھر پہنچے ہیں، تو میں جو اسی میں آتا تو میں تیاری کرتے کرتے 1-2 بج ہی جاتا۔ ہمارے یہ حاجی سید حسن لاڈلے کرملائی نے ایران سے ہمیں ٹکٹ کر دیا کہ آپ دلی سے لکھنؤ جہاز سے آ جائیں، تاکہ ہم نے جو اعلان کیا اشتہار میں غلط نہ ہو۔ اور بہرحال یہ حاجی شادی کا خلوص تھا کہ میں ٹھیک اپنے ٹائم پر آ گیا، تو آپ بہت یاد دیتا رہوں گا، اور آپ حضرات کی بات سماعت فرما لیں کہ مقامات مقدسہ سے ہو کر کے اپنے وطن میں آ کے آپ کے سامنے مجلس سے پڑھنا ہوں۔ صدی کے واسطے دعائیں کی ہیں، زیارتیں پڑھی ہیں، کہیں کسی موقع فراموش نہیں کیا۔
آج الحمدللہ ہمارا پورا تیار فرش ادا پر ہے، اور میں ایک جملہ اس کے واسطے کہوں گا تو انشاءاللہ 1 گھنٹہ کی طرح ہو جائے گی کہ حاجی سید حسن لاڈلے کربلائی نے شہر خاموشاں کو بالکل چہل پہل سے آراستہ کر دیا کہ جہاں لوگ بے ادب آتے تھے آج وہ داخل ہوتے ہیں ادب کے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم جتنا بھی خوش ہوں اس سے کہیں زیادہ شہر خاموشاں کے رہنے والے مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ کتنی دعائیں دے رہے ہوں گے، ہم سے زیادہ مجمع ان کا یہاں پر ہے۔ لہٰذا بھی خطبہ پڑھنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ خلاصہ فرما کر تمام ارواح مومنین کو ہدیہ فرما دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وخاتم النبيين، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، المخاطب بطه وياسين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صلوات اللہ۔ آپ سبھی حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جو مجلس ہو رہی ہے بارگاہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ابتدا کے سلسلے میں اہل بیت کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں، اور آج محرم کی 25ویں تاریخ ہے۔ تاریخ کا انتخاب بارگاہ
امام زین السلام نکاح کے لیے بہترین کیا ہے۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں جتنے بھی شیعہ حجر کرار ہیں تو امام کا غم منا رہے ہیں۔ کل شبھی سے جلوس اور مجالس کا برآمد ہونا یہ ہر طرف ہے، ہر تیار میں ہے۔ تو آج افتتاح اگر اس بارگاہ کا ہو رہا ہے تو تاریخ بہت مناسب ہے۔ بلکہ مجھے سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے تو یہ ساختہ زبان پر آیا کہ بارگاہ امام زین العابدین علیہ السلام۔ اور کچھ اندر لکھنے کے بعد سے کہا، وہ بھی بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھایا، لکھ کے میں نے بھیج دیا۔ یہ برابر ہوتا رہا تو ان تمام باتوں سے پھر مطمئن ہے کہ ہمارا چوتھا امام بھی چاہتا ہے کہ ہمارے نام کی یہاں بقا ہو جائے۔ اور چوتھا امام انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، ابھی مومن دھیرے دھیرے آ بھی رہے ہیں، لیکن یہ بھی مجھ سے کہا گیا ہے کہ 10 بجے بیٹھ جانا ہے، 1 گھنٹہ غازی پڑھنا ہے، صلوات پڑھ کے آمادہ ہو جانا پڑتا ہے۔ اچھا بھائی، میں نے دیکھا نہیں کہ حاجی صاحب نہیں، لیکن ہیں حاجی صاحب، ان کی طرف اشارہ ہو گیا کہ نہیں پڑھ جائے تو کوئی بات نہیں۔ صلوات محمد والے محمد۔ قرآن مجید کی نہایت مشہور معروف آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے، عبادت کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ ایھا الناس، تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے، جتنے بھی انسان ہیں ان سب سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایھا الناس، اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ یہ شرط آپ دیکھیے، ورنہ کہتے کہ ہمارے پالنے والے ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے چچا ہمیں پال رہے ہیں، ہمارے بھائی ہمیں پال رہے ہیں۔ کہا نہیں، اپنے اس پالنے والے کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ ابھی لوگ کہتے کہ ہم تو پیدا ہوئے، ہمارے والدین ذریعہ ہیں۔ کہا نہیں، والذین من قبلکم، وہ تمہارا پروردگار جو تمہارا بھی خالق ہے اور ان کا بھی تم سے پہلے تھے۔ صلوات محمد والے محمد پر ہیں۔ اب یہ سلسلہ پہنچا حضرت آدم علیہ السلام تک کہ خالق کون؟ پروردگار عالم، پالنے والے۔ تیری عبادت ہم کریں گے، کیا ثمرہ ملے گا، کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ آواز قدرت آئی، لعلکم تتقون، تاکہ تم آتش جہنم سے بچ جاؤ، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تم آتش جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اب جس کی جیسی عبادت ہوگی ویسے اس کا تقویٰ بھی ہوگا، جس کی جیسی عبادت ہوگی اس کی شان بھی ویسی ہوگی۔ کیسی عبادت ہی ہمارے امام کی بات میں سنیے گا، پہلے 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ لیکن زمانے والوں سے جب کہا کہ تم عبادت کرو اللہ کی، اپنے رب کی، پروردگار کی، لیکن لوگوں نے جب پانی کی روانی دیکھی تو یہ ہمارا معبود ہے، لوہے کی شکتی دیکھی کہہ دیا یہ ہمارا معبود ہے، پہاڑوں کی بلندی دیکھی تو مان لیا یہ ہمارا معبود ہے، آگ کی شعلہ افشانی دیکھی کہہ دیا یہ ہمارا معبود ہے، تاروں کی جگمگاہٹ دیکھی کہہ دیا یہ ہمارا معبود ہے، سورج کی تابانی دیکھی کہ یہ ہمارا معبود ہے، چاند کی نظافت دیکھی کہ یہ ہمارا معبود ہے۔ اللہ کے نمائندے آگے بڑھے، زمانے والوں تم نے پانی کو معبود بنا ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں، پانی کو یاقوت بنا رہے ہیں، پانی کو زمرد بنا رہے ہیں، پانی کو موتی بنا رہے ہیں، ہمارا قبضہ پانی کے اوپر ہے، اس سے کہیں بہتر تو ہم اس کا بھی ہماری عبادت کی جائے۔ زمانہ گیا ڈیوڑی میں تو کیا دیکھا، ان کا بھی سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ یہ قابل عبادت نہیں ہے، اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ زمانے نے لوہے کی شخصی دیکھی کہ یہ ہمارا معبود، اللہ کا نمائندہ بڑھا، لوہے کو موم بنا کے بتایا یہ تو ہماری مٹھی میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے، اس میں کیا تم عبادت کرتے ہو؟
زمانے والوں نے آگ کی 16 افسانی دیکھی، کہا یہ ہمارا معبود اللہ کا نمائندہ بڑھا، آتش کدے کو چمستان بنا کے بتاتا ہے، یہ قابل عبادت نہیں ہے، پہاڑوں کو بغیر یہ ہمارا معبود۔ لیکن جب گزرنے والے گزرنے لگے تو پہاڑوں سلام کی آواز آ رہی ہے، یہ جانے والا مجمع جو ہے ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو پہاڑ چلتا نظر آتا ہے، آواز دیتے ہیں پہاڑ میں کیا دم ہے، پہاڑ میں کیا حقیقت ہے جو عبادت کرتے ہو، یہ تو اللہ کے بندے کے قبضے میں نظر آتا ہے۔ چاند کی تابانی دیکھی، کہ یہ ہمارا معبود، اللہ کا نمائندہ بڑھا، انگلی کا اشارہ کیا، چاند نے 2 ٹکڑے ہو کے بتایا زمانے والوں بیدار ہو جاؤ، ہم قابل عبادت نہیں ہے۔ جب تابانی دیکھی آفتاب کا یہ ہمارا معبود، سورج ہے، انگلی کا اشارہ پا کر پلٹ کے بتایا ہم قابل عبادت نہیں ہے۔ تاروں کو مان لیا معبود، ستارے نے اتر کے ڈیوڑی کا طواف کر کے بتایا ہم قابل عبادت نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے، ان کا بھی جو تم سے پہلے تھے۔ تقوی والے بن جاؤ گے، ہمارا مل جائے گا تقوی کا، آتش جہنم سے بچ جاؤ گے۔ دوسرا اعلان سن لیجیے آپ حضرات، ارشاد ہوا جو آپ سب کو یاد ہے، بچے کو یاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ان کا بھی ذکر ہو جائے نا، آپ سمجھیے وہ بھی شریک ہے۔ جن جو کہا گیا ہے بلا وجہ ہی کہا گیا ہے، جن کا مطلب کیا ہوتا ہے، انس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کوئی کہ پورا انسان تو میرے سامنے ہی بولیں گے، آپ ان کا نام لیں گے تو بول دیں گے، انسان ہے نا، کیوں نہیں بولے؟ کا انسان ایک الگ چیز ہے، اس میں نام سب کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہم کو انسان کہا گیا، جملہ کہوں گا انشاءاللہ کہ تبلیغ ادا ہو جائے، کہ جنات ہیں، یہ جنات کیوں، انسان کیوں؟ عربی زبان میں علماء کرام میں تشریف فرما ہے، اگر جیم ہے اور 2 نون ہے یا ایک ہے مشدد ہے تو اس میں چھپنے کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ کہیں بھی کوئی لفظ دیکھیں عربی میں آپ میں مل جائے گا۔ مثلا مشہور ربائی ہے، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقاً امام سبل جنہ۔ یہ ربائی میں نے کیوں پڑھ دیا؟ زبر والا بھی ہے، زیر والا بھی ہے، پیش والا بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے جنہ معنی کا سپاہی کو جنہ کیوں کہتے ہیں؟ پیٹ کو چھپا لے، چھپنے کے معنی پیدا ہوں گے، بات الگ نہیں ہوگی۔ جنہ کیا مطلب ہوا؟ قوم چھپی ہوئی، جنت یہ چھپی ہوئی، جہنم چھپا ہوا، بچہ پیدا ہوا تو سبھی ہے، طفل ہے، جب تک شکم میں ہے جنین۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ تو وہ جنات کیوں؟ چھپی ہوئی قوم۔ ہم انسان کیوں؟ اپنا بھی سوچنا چاہیے نا، جناب میں جو چھپی ہوئی قوم ہے ان کے بھی نام سب الگ الگ ہیں، ہم سے زیادہ یہاں تشریف فرما وہ لوگ ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ جہاں مکہ معظمہ میں خدا کا گھر ہے، خانہ کعبہ، وہاں مرد جن بھی ہے، یہ ساتھ ساتھ ہے نا۔ میں نے آیت پڑھی انسان کا ذکر تھا، دو آیت میں انسان کا بھی اور جنات کا بھی ذکر ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وہ جنات کیوں؟ چھپی ہوئی قوم۔ ہم اپنا غور کریں، ہم انسان کیوں؟ چھپی ہوئی قوم کو کہا گیا جن، انسان ہمیں اس لیے کہا گیا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے پیدا ہوتا ہے انس۔ ایک انسان جا رہا ہے، گھبرایا ہوا ہے، ایک اور آ گیا، انس پیدا ہوا، دل مضبوط ہو گیا۔ تو اگر ایک کو دیکھ کر انس پیدا ہو جائے تب تو ہے انسان، اور اگر انسان کو دیکھ کے بھڑک جائے تو انسان ہی وہ بیل۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اے انسانوں، اللہ کی عبادت کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو تمہارا خالق ہے۔ تو اللہ نے جنات کو بھی انسان کو بھی پیدا کیا تو بس اپنی عبادت کے لیے۔ بہت بڑا آج پڑھا کرتے سنا بھی کرتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر پیدا کیا کاہے کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ معلوم یہ ہوا انسان ہو یا جن ہو، ان کی غرض و غایت تخلیق کی بس اللہ کی عبادت۔
اللہ کی عبادت کے سوا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. ہم پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. ایک مثال دیتا چلوں تازگی پیدا ہو جائے کہ شاید کی شرح کروں گا, چوتھے مام کا ذکر کرنا ہے. اگر ہم نے کسی کام کے لیے کوئی چیز بنائی اور خدا نہ خواستہ اس مسئلے میں چیز نہیں آئی تو ہمارے ذہن پر بوجھ معلوم ہوتا ہے. بنایا تھا کام کے لیے مگر کیا بتائیں یہ کام میں آئی نہیں, مطلب آئی نہیں تو کیا کریں گے. مثال دے دوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. ہم نے ایک لکڑی کا تخت بنایا, کام آئے گا, نہیں کام آیا. اب یہاں رکھ رہے ہیں, وہاں اٹھا کے رکھ رہے ہیں, ادھر رکھ رہے ہیں, پریشان ہوتے ہیں کیا کریں. تو ہم نے کہا کہ ضائع تو نہیں جانے دیں گے, قیمت ہم نے لگائی ہے, لکڑی ہم نے خریدی ہے, مزدوری ہم نے دی ہے, لہذا وہ کام میں تو آئیں گے, اپنا پیسہ بیکار نہیں جانے دیں گے. ہوا کیا کہ ایندھن کا مسئلہ آسان ہو گیا, رکھنے کی جگہ نہیں ملی تھی تب کو, اب توڑ توڑ کے ایندھن کے کام میں لا رہے ہیں. لکڑی ہے نا, ایندھن کام میں آیا ہی ہے. اب بس آ گیا پروردگار ہم نے تخت بنوایا تھا, مصرف میں نہیں آیا تو ایندھن میں استعمال کر لیا, تو کیا کرے گا. کہ جو تم نے کیا وہی میں بھی کروں گا. صلوات محمد والے محمد پر. پیدا کیا میں عبادت کے لیے, نہیں آیا مسلم میں جانور میں جلا دوں گا. تو ہماری غرض و غایت جو ہے تخلیق کی وہ بس اللہ کی عبادت. تو جب اللہ کی عبادت کی باتیں ہم پیدا کیے گئے ہیں تو اللہ کی عبادت کے سوا کوئی اور کام نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہوا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ عبادت صرف نماز ہے تو نماز کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو ہر وقت یا قیام میں ہو, رکوع میں ہو, سجدے میں ہو, تشہد میں ہو, ذہن پریشان ہوا کہ مذہب کیا ہوتا ہے. لیکن آیت کی شرح انشاءاللہ آیتی سے کروں گا. اللہ نے آواز دی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے آواز دی یا ایھا الناس, اے لوگ عبادت کرو. لیکن اسی قرآن مجید کے دامن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اب یہاں تمام لوگ نہیں مراد ہیں, یہ امر کا صیغہ ہے. وَاعْبُدْ, اے ہمارے حبیب آپ اپنے رب کی عبادت ہی کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے. مرتے دم تک بس اللہ کی عبادت کرنا ہے. کس سے خطاب؟ مرسل اعظم سے. ہم آپ ستابی کر جائیں, ہم نہ مانے اس میں خدا, لیکن اللہ کا حبیب تاجدار انبیاء, محبوب خدا, باعث تغیر کائنات, سید المرسلین, خاتم النبیین, اللہ کے حکم خلاف نہیں کر سکتا. اللہ نے کیا کہا ہے, میرے حبیب آپ اپنے جب تک زندہ ہیں مرتے دم تک بس میری عبادت کیجیے. یعنی اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو عبادت کے دائرے میں محدود کر دیا. بالکل آسان ہو گیا سمجھنا کہ اللہ کا حبیب خلاف نہیں کرے گا. تو کیا ہے عبادت؟ نماز ہی عبادت نہیں ہے, روزہ ہی عبادت نہیں ہے, حج ہی عبادت نہیں ہے. کیا عبادت ہے؟ اللہ کے حبیب کو دیکھو, جو اللہ کا حبیب کرتا جائے وہی عبادت ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. اب اس زندگی میں مرسل اعظم نماز پڑھتے ہیں, پتہ چلا نماز کا پڑھنا عبادت, روزہ بھی رکھتے ہیں, روزہ رکھنا عبادت, حج بھی ادا کرتے ہیں, حج کا کرنا عبادت, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, زکوٰۃ کا دینا عبادت. عیسائی سے جو اللہ کا حبیب کرتا جائے وہ عبادت ہے. کیوں؟ اپنی اس زندگی میں کر رہے ہیں جو اللہ نے عبادت دائرے میں محدود کر دیا ہے. مرسل اعظم اہل بیت کی مدح بھی کرتے ہیں, پتہ چلا فضائل اہل بیت کا کرنا عبادت. حسین پر روزے بھی ہیں, پتہ چلا حسین پر رونا عبادت. مصائب کا ذکر کر کے رلادے بھی ہیں, پتہ چلا وہاں عبادت ہے. جو اللہ کا حبیب کرتا جائے وہی عبادت ہے. صلوات محمد وآل محمد. اب آپ دیکھیے, میں بغیر کسی تمہید کے, بغیر کسی تاخیر کے اپنے اس امام کا نام لے لوں جس کو زین العابدین کہا گیا ہے. مرسل اعظم عبادت کر رہے ہیں,
انبیاء عبادت کر رہے تھے، ہمارا امام عبادت کر رہا ہے، یہ سب کے سب ہیں عابدین میں۔ ہمارا چوتھا امام زین العابدین، جتنے بھی اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں ان سب کی زینت ہمارا چوتھا امام ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کے لیے نہیں لیکن ہمارے جو برادران ہیں، بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، ماں بہنیں ہیں، ان کی وضاحت کے بعد عرض کر دوں کہ آپ کو زین العابدین کب کہا گیا اور کیوں کہا گیا، کس نے کہا، تو معلوم ہوگا کہ چوتھے امام کی بلندی کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ ہمارا آپ کا چوتھا امام نماز پڑھ رہا ہے، نہایت خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ایسی نماز ہو رہی تھی کہ چھپ کے گمراہ کرنے والا بھی دیکھ کے پریشان ہو گیا، اور اس نے یہ چاہا کہ میں امام کے دل میں خلل پیدا کر دوں اور آپ کا ذہن جو ہے میری طرف آ جائے، اور جب آ جائے گا اس کی طرف تو جو نماز ہے نماز نہیں ہوگی۔ تو اس نے کیا کیا، چھپ کے گمراہ کرنے والے نے شکل اختیار کی ہیبت ناک طرح کی، جیسا اژدہا جب سامنے آ جائے گا تو نماز کیسی کہ چھوڑ کے ہٹ جائیں گے، لیکن کتنا ناسمجھ ہے وہ جو اژدہے کی شکل میں آ رہا ہے کس کو کرانے کے لیے، جو ہم نام علی ہے، صلوات محمد وآل محمد پر، ہم نام علی، وہ ہیبت ناک، اور اس کی جو شکل صورت بتائی گئی مناقب میں نے پڑھا، عجیب شکلیں، ایسے دانت، ایسا دہن، ایسا بدن کہ اس کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ ڈراتا، وہ سامنے آ جاتا اور یہ نماز چھوڑ کر الگ ہو جاتا، آ گیا سامنے، لیکن امام کا وہی خضوع، وہی خضوع، وہی اطمینان، اللہ سے لگی ہوئی زبان پر ذکر خدا، دیکھا ابھی نہیں ڈرے، نماز ابھی نہیں چھوڑی، تو وہ چکر لگا، اب اس کے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اچانک بیٹھ گیا ہوں آ کے تو نہیں دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، تو چکر لگا۔ دیکھا آپ نے ہمارے امام کی شان کہ ابلیس کو بھی امامت کا طواف کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اب بھی حالت وہی ہے، اب بھی نہیں کچھ توجہ کیا، تو آ گیا امام نماز میں ہے، ذہن بڑھایا، انگلی چبانے لگا۔ بتائیے اگر کوئی خدا نہ خواستہ نماز پڑھ رہا ہو، آپ کر کے دیکھ لیجیے گا، کوئی پیچھے سے کوئی نوک کر دے چھٹک کے الگ ہو جائے، لیکن وہ اژدہا اپنے ذہن میں امام کی انگلی کو چبایا، ابھی وہ انداز ہے۔ جب اب بھی نہیں نماز چھوڑی تو مناقب میں بھی ہے کہ وہ وہاں پر الگ کھڑا ہوا اور اپنی شکل میں آیا، آواز دیتا ہے انت زین العابدین، آپ تو عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں۔ دوسرا ہی جملہ فوراً یہ ہے کہ جبریل امین نے آواز دی ہے انت زین العابدین، آپ زین العابدین ہیں۔ اب اس سے مجھے بحث نہیں، جبریل نے کہا ہو یا اس نے کہا ہو، کہا بحث، جبریل کا بھی ذکر ہے اور اس کا بھی ذکر ہے، لیکن دونوں ایسے ہیں، آدم کی نماز دیکھی ہے، نوح کی نماز دیکھی ہے، ابراہیم کی نماز دیکھی ہے، انبیاء کی نماز دیکھی ہے، سب کی نمازیں دیکھی، مگر کہیں نہ کہا آج کیسی نماز ہو رہی تھی، کہنا پڑا انت زین العابدین، صلوات اور محمد وآل محمد۔ عبادت کرنے والوں کی زینت معمولی بات نہیں ہے، ایک دو ساجدین بھی ہیں، آپ برابر شرح سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے سجدہ کیا تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ایک نے سجدہ نہیں کیا، جتنے فرشتے سب جھک گئے، یہ سب ساجدین، تمام اللہ کے بندے دنیا سے گئے سجدہ کرتے، سب ساجدین، آج جو موجود سجدہ کر رہے ہیں ساجدین، قیامت تک جو سجدہ کرتے رہیں گے ساجدین۔ ہمارا آپ کا چوتھا امام سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار، آپ ان کی بارگاہ میں تشریف فرمائیں، لہذا بلند آواز صلوات پڑھتے ہیں آپ لگا۔ یہ عبادت کا ذکر کروں گا، کافی تاثیر ہوگی،
नमाज जो अफजल इबादत है, इसके बगैर कोई अमल कबूल नहीं है। वह रुद्दत रुद्दा मा से बहा, वह क़ुबिलत क़ुबिला मा से बहा। यहीं से लोग पौधे साहब कहने लगे कि आप लोग कहाँ से उलमाए कराम लाए कि वह रुद्दत रुद्दा मा से बहा, वह क़ुबिलत क़ुबिला मा से बहा। अगर नमाज दर्द है, सारे अमाल दर्द, ये कबूल सब कबूल, नमाज कहाँ से लाए? बात क्या है ना, ये आधी हदीस पढ़ने का नतीजा ये होता है। ये हदीस पूरी नहीं है, इसकी शुरू है इन्ना सलाता अमूदुद्दीन, यहाँ से शुरू हदीस है। बेशक नमाज दीन का सुतून है। जब सुतून कहा तब कहते अच्छा लगता, वह रुद्दत रुद्दा मा से बहा। अगर ये रद तो सारा अमल रद्द हो जाएगा। इन्ना सलाता अमूदुद्दीन, अगर मैं चौथे इमाम की नमाज का जिक्र करूंगा काफी ताखिर हो जाएगी। इतना कहना काफी है कि वो छुपे गुमराह करने वाला कितना बड़ा तजर्बेकार था। आदम के पास भी आया, नूह के पास भी आया, हर नबी के पास आया, मगर कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। लिहाजा अपना हुनर वो बढ़ाता रहा। तजर्बेकार शैतान भी आया देखी शक्ल, मगर आप बहका नहीं सका। नमाज की हालत थी। मैं चाहता हूँ आपके सामने चौथे इमाम के हज का जिक्र करूँ, आप सलवात पढ़ के सुन लें। हमारे आपके चौथे इमाम ने हज पे हज किए हैं। पाप यादा हज का जिक्र किताबों में 25 हज में था। 25 हज आपने पाप यादा अदा किए। मदीना से मक्का आना और नाहमार रास्ता, पहाड़ियाँ वादियाँ, कदम कदम में लूट जाने का अंदेशा, ऐसे माहौल में हमारे इमाम हज कर रहे हैं। तो मैं जुमला का वजाहत कर दूँ कि इमाम आ रहे हैं, ऊँट पर सवार आ रहे हैं, मदीने से चले, मक्के का रुख किए हुए हैं, पहाड़ों का दामन है, सहरा है, वीराना है, गैर आबाद जगह है और अरब के लुटेरों से खतरा भी है। इमाम चले आ रहे थे, अभी आगे बढ़ रहे थे कि एक लुटेरा सामने आ गया, हाथ में तलवार लिए हुए। इमाम सवारी पर हैं। उसने आगे बढ़ के कहा आप नीचे आ जाइए। इमाम ने पूछा तेरा मकसद क्या है? उसने साफ साफ कह दिया, छुपा के नहीं कहा, साफ साफ कह दिया कि आप नीचे आ जाइए, आपका सारा माल लूटने के बाद हम आपको यहीं पर कत्ल कर देंगे। इमाम ने आवाज़ दी जो माल मेरे पास है सफ़र के लिए तुम ले लो, थोड़ा बहुत मेरे पास रख दो कि मैं मक्के तक पहुंच जाऊं। अब कुछ भी नहीं, हम माल भी लेंगे और आपकी जान भी लेंगे। इमाम नीचे आ गए। फिर मतबा कहा कि सारा माल ले जाओ, थोड़ा मेरे पास रख दो, मक्के तक पहुंच जाओ। कहा नहीं। अब जो नहीं कहा तीसरी बार इमाम ने आवाज़ दी तेरा खुदा कहाँ है? ये इमाम की शान मामूली बात नहीं है। तेरा खुदा कहाँ है? कैसी बात करता है? उसने गैर में कह दिया खुदा सो रहा है। जैसे ही कहा खुदा सो रहा है, दो शेर नमूदार हुए, एक ने एक पाँव लिया, दूसरे दूसरा पाँव लिया। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद का। लेकिन शेरों इतना मौका दिया शेरों ने कि इमाम ने उसे कह दिया अब न कहना कि खुदा सो रहा है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद का। ये तो सवादी वाला हज था, पाप यादा हज आपने किया है। तो उन तमाम हजों में जिक्र है, किताबों के अंदर है। मेरी आदत एक जो मैं किताब में पढ़ता हूँ वही बात पेश करता हूँ। मनाकिब इब्ने सहरा शोध और बिहार रहमान में भी है। इमाम पाप यादा हज कर चले जाने पे चलते चलते एक मकाम पर देखिए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज किराम का मजमा है, दायरीन किराम की भीड़ है कहना चाहिए। उनको समझाने नहीं है। आज नहायत अच्छा रास्ता भी है, गाड़ियाँ भी हैं, बसें भी हैं, सहूलत है, आराम है, खाना है, आदाई सब जगह पर है, कहीं से कोई परेशानी का मौका है ही नहीं। तमाम इंतजाम कदम कदम पर। लेकिन वो ज़माना जो इमाम आ रहे थे, कदम कदम पर लुट जाने का अंदेशा है। चले जा रहे थे, उधर एक काफिला जा रहा था। काफिला जा रहा था, उसमें का एक हाजी काफिले से अलग हो गया। उसका नाम भी इब्राहिम है, किताब मैंने खुद पढ़ा, इब्राहिम नाम। तो अलग हो गया किसी काम से, काफिला छुप गया। ये छुपना बता रहा है कितना गैर ना हमारा कितना रास्ता था,
कैसा खतरनाक, कैसी बाजियां, कैसी पहाड़ी, जो काफिला दिखाई नहीं दिया, किधर चला गया काफिला, परेशान हो गया। वो चलता रहा, फिर क्या देखा कि एक कमसिन शहरा था, वो पापियादा रास्ता तय कर रहा है। उसकी नजर पड़ी, ये मकाम, ये गैर आबाद जगह, एक कमसिन बच्चा, लिहाजा वो हिम्मत करता हुआ आगे बढ़ा, सामने खड़ा हो गया। सवाल उसने किया कि आप कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया, हज बैतुल्लाह को जा रहा हूँ। सबको समझाने के नाम ने ले लिया। अब तो कहा हज के लिए, इधर देखने लगा, पर कोई सवारी तो नहीं है, दूर की निगाह डाली, सवारी नहीं है, और कोई खाना पानी भी आप नहीं लिए हैं, इतने दूर दराज का रास्ता भी तय करना चाहते, कैसे होगा? न सवारी है, न ज़ादे राह है। जुमला सुनिए, क्या हमारे चौथे बाब की शान है। आवाज दी, सुन लो, राह लती रिजलाया, मेरी सवारी मेरे दोनों पांव, राह लती रिजलाया, मेरी सवारी मेरे दोनों पांव है। तुम ज़ादे राह ढूंढ रहे हो, खाना पानी, वो ज़ाती तक़वाया, मेरा ज़ादे राह मेरा तक़वा है। वो कश्ती मौलाया, अपने आका की बारगाह तक जाने का इरादा भी है। अब वो सुन के हैरान, ये कमसनी, ये लहजा, ये अल्फाज, हैरान और परेशान चेहरा देख रहा है। फिर क्या देखा, एक कश्ती सवार है, वो उतरा घोड़े से और वो आगे बढ़ा। इब्राहिम पीछे हटे, ये कमसिन बच्चा, ये बुजुर्ग घोड़े से उतर के आए हैं और आगे वो सलाम किया, मुसाफहा किया, मुआनका किया, जाने लगे। इब्राहिम को मौका मिला कि बहुत अच्छा मौका है, ये अगर जानते ना होते बच्चे को सलाम क्यों करते, ये जानते ना होते तो एहतराम क्यों करते, इनसे पूछ लूं कौन है ये। हिम्मत ने साथ नहीं दिया, इनसे पूछे कि आप कौन हैं। ऐसे जुमले, ऐसे अल्फाज, ऐसा लहजा, परेशान हो गया अपने तौर पर, इनके पीछे दौड़ा। क्या आपको आपके हक की कसम, रब की कसम, ठहर जाए थोड़ी देर, रुक गए। करीब गए इब्राहिम, ये आप बुजुर्ग, ये कमसिन बच्चा, इनको सलाम किया आपने, ये है कौन? अरे तुम्हें खबर नहीं, ये हुसैन का शहजादा, कायनात का इमाम, हमारा तुम्हारा चौथा इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। नहीं, ये नाम के बाद इतनी कमजोर सलवार, इमाम खुश नहीं होंगे। मैं ना कहता, लेकिन मैं कुछ ऐसे दहन देखे ना कि तलबादत खुले ही नहीं, पढ़ने की बात लगे। जब चौथे इमाम की बारगाह में आप हैं, शहर खामोशा में है, न जाने कब से कब्रिस्तान बना है, कितने लोग यहाँ दफन हैं, एक एक जगह से 70 उठाए जाएंगे। आप ज्यादा बोलो शरीक है, कम से कम यही समझ के सलवा पढ़ा कीजिए, हमारे तमाम अबू अजदाद हमें देख रहे कौन कैसे आया है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जो सुना आ गया सामने, गिरा दिया अपने को इमाम कदमों पर। मौला मैंने पहचाना नहीं, हमारे इमाम आप हैं, लेकिन हम आपसे ये पूछते हैं, ये कौन थे बुजुर्ग जिन्होंने आपको सलाम किया? कहा सुन लो कि जनाब खिद्र हैं, खिद्र रोजाना मुझे आके सलाम भी करते हैं, मुझसे मुसाफिया भी करते हैं, मुआनका भी करते हैं। ये हमारा का चौथा इमाम है। ये तो कमसनी का आलम था, इमाम आ गए हज बैतुल्लाह के लिए। अभी जुमले को साथ दोहराऊंगा कि खिद्र आके रोज सलाम करते हैं, मुआनका करते हैं, मुसाफिया करते हैं। ये कमसनी का जमाना, आलम शबाब है, हज बैतुल्लाह को आए हैं, खाने काबा का तवाफ हो रहा है। ऐसे माहौल में एक अल्लाह का बंदा जब वो तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते देखता था कि एक कोई अल्लाह का बंदा है जो गिलाफ काबा पकड़े हुए दुआ मांग रहा है। और बराबर होता भी है, हम आप भी तवाफ करने के बाद आके निपट जाते हैं खाने काबा से, दुआ मांगता है।
اب اس کی رفتار آہستہ ہوئی، پھر آیا دیکھا دعا کے جملے، پھر آیا طواف کرتا ہوا، طواف کرتے رک گیا، سنتا رہا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ ایک غلاف کعبہ پکڑے ہوئے دعا کر رہے تھے، دعا کے جملے سنیے، الہی نامت العیون، اے میرے معبود، اے میرے پالنے والے، آنکھیں سو گئی ہے، غارت النجوم، ستارے ڈوب رہے ہیں۔ اب وہ سن رہا غور سے، ایسا کہنے والا یہ دعا مانگنے کا انداز، الہی نامت العیون، پروردگار میرے معبود، آنکھیں سو گئی ہیں، غارت النجوم، ستارے ڈوب رہے ہیں۔ بات کا جملہ سنیے، وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، اے میرے معبود مگر تو زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے۔ اس کے بعد کا جملہ میں درود کے پڑھ رہا ہوں، اپنے امام کا ذکر کر رہا ہوں، ان کی بارگاہ میں ذکر ہو رہا ہے، آواز دی، وَخَلَّقَتِ الْمُلُوكُ أَبْوَابَهَا، اے میرے معبود دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ، ایسا دروازہ بند کیا ہے کہ وہ قامت علیہ راسها، دروازہ بند کرنے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، دروازوں میں پہرے بٹھا دیے، خبردار کوئی آنے نہ پائے، لیکن بابُكَ مفتوح للسائلین، پروردگار تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، سب کے دروازے بند، آواز دینے والا غلاف کعبہ کو پکڑ کے آواز دے رہا ہے، وَخَلَّقَتِ الْمُلُوكُ أَبْوَابَهَا وَأَقَامَتِ اللَّهُ رَاسَهَا، پروردگار سارے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، بند کرنے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہے، دروازوں پہرہ دار بٹھا دیے ہیں، خبردار کوئی آنے نہ پائے، وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ، لیکن تو ایسا بادشاہ ہے کہ تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کس کے واسطے کھلا ہے؟ للسائلین، مانگنے والوں کے لیے۔ جب تیرا دروازہ کھلا ہے، جملہ سنی آخری، اتیتو کا، پالنے والے میں آیا ہوں، اتیتو کا، میں آیا ہوں، کاہے کے لیے؟ مال نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، اور باغ نہیں چاہیے، لِتَنْظُرَ إِلَيَّ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، پالنے والے میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں صرف اس لیے کہ تم میرے اوپر رحمت کی نظر ڈال۔ اب تو دعا ختم ہوئی، مخاطب ہوا مانگنے دیکھنے والا، کہتا یہ ہمارا چوتھا امام بول رہا تھا، یہ چوتھے امام کا انداز ہے دعا مانگنے کا، حج کرنے کا۔ میرے سامنے تو چوتھے امام کچھ ایسے حالات ہیں، یہ بیان بہت آگے بڑھ جائے گا، لیکن میں اختصار کے ساتھ موضوع سمیٹتے ہوئے کر دوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ابراہیم نے کیا دیکھا، ایک بزرگ آئے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، احترام کیا، چلے گئے، پھر جا کے پوچھا یہ کون؟ کا چوتھے امام ہے۔ چوتھے امام سے پوچھا یہ کون؟ کا خضر ہے۔ امام کا جملہ کیا تھا؟ یہ خضر جو ہے روزانہ مجھ کو آ کے سلام کرتے ہیں، روزانہ آ کے مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب یہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ہمارے چوتھے امام نے یہ فرمایا کہ روزانہ سلام کرتے ہیں، ہاں خضر آتے رہے، سلام کا موقع ملتا رہا، مصافحے کا موقع ملتا رہا، معانقہ کا ملتا رہا، لیکن عزاداروں جب کربلا میں محرم کی 11ویں تاریخ آئی ہوگی، چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ روز آ کے سلام کرتے ہیں، روز آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب روز آنا کرتے ہیں تو حسب دستور کربلا میں آئے ہوں گے، لیکن جب محرم کی 11ویں تاریخ کربلا میں آئی، خضر آئے ہوں گے، کیا دیکھا ہوگا؟ ہائے میرا وہ امام جس سے میں مصافحہ کرتا تھا، میرا امام توق و تنزیل میں جکڑا ہوا ہے۔ ابھی محرم کی 11ویں تاریخ میں قیام گاہ سے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا، ایک جلوس جا رہا تھا، ایک جلوس جا رہا تھا، پیچھے پیچھے میں بھی چلا، ایک نحیف الاگر اونٹ، اس کے اوپر ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ بھی کمزور، اور جب وہ بوڑھے بیٹھے تو میں قریب جا کے دیکھنے لگا، پھر کیا دیکھا
کہ ایک ظالم کی شکل میں تھا، اس نے پانی پیش کیا، جب بزرگ نے اپنا ہاتھ بڑھایا ان کے سامنے پانی پھینک دیا۔ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ کہ چوتھے امام کی یاد منائی جا رہی ہے۔ پھر کیا دیکھا نگاہوں نے دوسرا واقعہ سنیے انہی بزرگ کا۔ پھر کیا دیکھا کہ اپنے کو لوگ نے اونٹ سے گرا دیا، چھوٹا سا اونٹ تھا، کمزور اونٹ تھا، گرا دیا، لوگ بڑے اٹھانے لگے۔ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ کہ ہمارا چوتھا امام یہیں پر جب اشقیاء اونٹ کو بچھاتے تھے، ہمارا چوتھا امام اونٹ سے نیچے آ جاتا تھا۔ ظالموں نے فیصلہ کیا ایسے نہیں رکیں گے، ایک زنجیر کا پاؤں کا سرا ایک پاؤں میں باندھو، زنجیر کا دوسرا سرا ایک پاؤں میں باندھو۔ ظالموں نے ایک سرا زنجیر کا باندھا، اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے لا کے دوسرا سرا امام کے پاؤں میں باندھ دیا۔ امام تڑپ تڑپ کے رہ گئے۔ ایسے قتل گاہ سے گزارا جانے لگا۔ اب جو قتل گاہ میں آ گیا کارواں اسیروں کا دادارو، یہ قتل گاہ ہے، مقتل ہے۔ جیسے زینب کا قدم آگے آ گیا، آگے بڑھ رہا ہوں، زینب اونٹ پہ بچھائی گئی دادارو، جیسے قریب آئی تو نگاہ زینب کو اٹھنے لگی۔ زینب کیا دیکھ رہی ہے، کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ آواز دے گی میرا بھیا کہاں ہے، میرا مولا حسین کہاں ہے، میرا بھیا کہاں پڑا ہے؟ دیکھا نظر نے کام کیا، زینب نے دیکھا میرا بھیا وہ ہے، لاشا وہ ہے، اپنے کو گرا دیا ان سے، آ گئی حسین کے لاشے کی قریب۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے جملہ لکھا جاتا رہو، ان کا لکھا جملہ آپ کے ذہن کے حوالے کر رہا ہوں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب زینب آئی لاشے کے قریب تو بڑی حیرت سے کہا ھذا اخی حسین، ارے یہی میرا بھیا حسین ہے۔ اے شہزادی حیرت کیوں کر رہی ہے؟ جواب ملا اتنے پتھر مارے گئے ہیں، اتنے تیر لگے ہیں، اتنی تلواروں کا حملہ ہوا ہے کہ بہن حیرت میں کہتی ھذا اخی حسین، ارے یہی میرا بھیا حسین ہے۔ آواز دیتی کھڑی ہو گئی، واہ محمدہ، واہ مصیبتہ، چوتھے امام کا ذکر کرنا ہے۔ بس زینب نے سنبھالا اپنے کو، یاد آیا میرا بھتیجا زین العابدین، ایک بیٹا ہے، بیٹا اگر باپ کو ایسے حالت میں دیکھ لے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ بھتیجے کی زندگی کا سوال۔ زینب آ گئی قریب، میرا لال کیا دیکھا؟ چوتھا امام اونٹ کی پیٹھ پر اپنے ہاتھ پاؤں پھرا رہا ہے۔ کہے میرے لال ارے کیا تڑپ تڑپ کے جان دے دو گے؟ کہے پھوپھی اماں کیوں نہ تڑپوں، بابا کا لاشا جلتی زمین پر، مجھے ظالموں نے اتنا زنجیر نے باندھ دیا ہے کہ دفن کرنا کیسا، کفن پہنانا کیسا، بابا تک جا بھی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے چوتھے امام عزاداروں، اس طرح سے ظالموں نے آپ کو ستایا ہے، ظالموں نے اتنا رلایا ہے۔ تاریخیں سامنے آ رہی، برابر سے سنتے رہیں گے۔ مناسبت کے ساتھ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا چوتھا امام مدینے میں آ گیا، کتنا رویا عزاداروں۔ ابھی آپ نے راستے میں نوحہ سنا، بسر عمر عابد نے کی روتے روتے، گزر ہی گئی زندگی روتے روتے۔ امام کیسے روتے تھے؟ پانی دیکھا تو سکینہ کے پیاس آئی، رونے لگے۔ بابا کا سوکھا گلا کاٹا گیا، رونے لگے۔ عزادارو حالت یہ تھی جو ہمارا چوتھا امام مدینے میں چلتا تھا تو قصاب کی جب نظر پڑتی تھی کہ امام آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں، قصابوں کا اکثر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے گوشت کے آگے سر رکھ دیتے ہیں کہ دیکھو کس کا یہ گوشت ہے، تو ایک دوسرے سے اٹھ کہتے تھے ارے جلدی کرو جلدی کرو، سر پر پردہ ڈال دو، سر کو چھپا دو، سر کو چھپا دو ورنہ امام آ رہے ہیں، اگر یہ کٹا ہوا سر دیکھیں گے امام ہی تڑپ کے رہ جائیں گے۔ قصاب بھی سروں پر پردہ ڈال دیتے تھے۔ امام وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لیا، پیاس آ گئی، اتنا روئے کہ آنسوں سے مذاب بن جاتا تھا۔
चौथा इमाम अज़ादारों कितना रोया है, इतना रोया कि चाहने वाला सामने आया कि मौला कितना रोएंगे, ये मेरे माँ बाप कितना रोएंगे। कहा मैं जितना भी रोऊं वो कम है। कहा नहीं मौला, अरे आपके पूरी ज़ुर्रियत में नस्ल में शहादत लिखी हुई है, ये चाहने वाले शहादत लिखी है, क्या ये भी लिखा है कि माँ बहने सरबर रहना। क्या ये भी कि तमाम शहीद हो जाए, लाशा पड़ा रह जाए जलती जमीन के ऊपर, मैं न रोऊं तो कौन रोएगा। अज़ादारों, हमारा आपका चौथा इमाम बराबर रोता रहा, लेकिन ऐसे आलम में भी इमाम को रहने नहीं दिया गया। इमाम को जहर दिया गया है, वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने आपको जहर दिया। हमारा पांचवा इमाम अपने बाबा की हालत देख रहा है, वो हमारा आपका चौथा इमाम जो बराबर करबला से कूफे से शाम ताजियाने पे ताजियाना खा रहा था। कोई मौका आया तो शिया पढ़ते थे, चौथे इमाम भी कोड़े लगाते थे। अगर हमारे आका हुसैन का फर्क मोहितानों के नैजा पर रुक गया, नैजा आगे नहीं पड़ा तो जालिम क्या करते थे, चलो चौथे इमाम के पास चलो। आता था मजमा, हाथों में कोड़े लिए हुए आता था, और जब चाहता था मजमा कि कोड़े हम लगाना शुरू करें तो इमाम आवाज देते, बाबा, ए मेरे बाबा, अब आपके बेटे में कोड़े खाने की ताकत नहीं रहेगी। बीमार बेटा ताब नहीं ला सकता, बाबा क्यों आगे नहीं पढ़ते। जवाब मिला, ए मेरे लाल, मेरी सकीना गिर गई है, तुम्हारे चौथे माँ पकोड़े। जब भी बात आई चौथा इमाम कोड़े पकोड़े खा रहा था, ऐसी हालत। और उसके बाद मदीने में आने के बाद कैसी नमाज, ऐसे इमाम को भी अज़ादारों नहीं रहने दिया गया, जहर दे दिया गया। वो हमारा आपका पांचवा इमाम अपने बाबा की हालत देख रहा है, तड़प रहे हैं, पांच इमाम तड़प रहे अज़ादारों। दिल में आता होगा, हाय मेरे बाबा, निगाहें कहाँ से देखती चली आ रही हैं। करबला में मैंने ये भी देखा मेरे बाबा के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई, मैंने ये भी देखा मेरे बाबा के पाँव में बेड़ी भी डाल दी गई, मेरे बाबा के गले में खारदार तौक डाल दिया गया, कमर में लंगर डाल दिया गया। उसके बाद भी अशकिया ने सुकून नहीं लेने दिया, कोड़े पकोड़े मारते रहे। आज वही बेटा देख रहा है तहन से कलेजे के टुकड़े निकल रहे हैं। मेरे बाबा को ऐसा जहर दे दिया गया, ये बेटा कैसा कैसा मंजर देखता चला आया है। इमाम ने इमाम के सामने दम तोड़ दिया अज़ादारों। हमारे आपके चौथे माँ पांचवें इमाम ने आपको गुस्ल दिया है, और गुस्ल देते हुए अल्लाह किसी को मंजर न दिखाए, जब बेटे ने बाप के पाँव की हड्डी देखी होगी क्या आलम हुआ होगा। यही नहीं, जब आपकी पुष्प नजर गई तो क्या देखा, पुष्प धब्बे पड़े हुए हैं। ये धब्बे कैसे पड़े हुए थे, ये खिदमत कर रहे थे, उसका मौका नहीं बर्दाश्त करूं। ये पांचवा इमाम सारे दर्दनाक मंजर देख के खुद देता है। और जब अज़ादारों पांचवें इमाम ने अपने बाबा को कफन देना शुरू किया तो मेरा दिल आवाज देता है, आपको मानना पड़ेगा। चौथे इमाम की रूह पुकारी होगी, मेरे लाल, अरे तूने अपने बाबा को कफन देने का इरादा किया, मैं हाँ अपने बाबा को कफन नहीं दे सका। ए मेरे लाल तुम आजाद हो, ए मेरे लाल तुम कैदी नहीं हो। अरे तुम्हारा ये बाबा कैदी बना था, अपने बाबा का न गुस्ल दे सका, न कफन पहना सका, न कब्र बना सका। हाय वही
हमारा इमाम तड़पता रहा, जनाजा उठा। मैं सबके लिए दुआ कर दूं परवरदिगार आप सभी हजरात को हज का शरफ इनायत फरमाए, इजारत करें, मदीने जाएं। मदीने में आप जाएंगे तो 4 कब्र जो है अलग अलग नहीं, 4 पत्थर रखे हुए हैं और उन्हीं 4 कब्र में हमारे आपके चौथे इमाम की कब्र है। जिसका किताब कर रहे हैं यहाँ तक देर पहुँचा दिया। कब्र बिल्कुल सामने है, सलाखें लगा दी गई। पहले आजाद था मगर चाहने वाले पहुंच जाते थे, उसको भी जालिमों ने गवारा नहीं किया, लोहे की सलाखों से दीवार कायम कर दी है कि कब तक कोई जाने न पाए। उसके बाद पहरा बिठाया गया है, बाहर से पहरा हो रहा है, अंदर से पहरा दे रहे, खबरदार अहले बैत का कोई चाहने वाला कब्र तक पहुंच नहीं पाए। हमारे आपके चौथे इमाम की कब्र उसी चारों में है। ये 4 पत्थर रखे निशाने के लिए, बगिया कब्र नहीं बनी है। रौजा बना था दादारो, जालिमों ने रौजा ढा दिया। रौजा बना था, रौजा ढा दिया गया। आज परवरदिगार आलम ने हाजी सैयद हसन लाडले साहब को ये तौफीक अता की, ए मेरे चौथे इमाम आपका रौजा ढा दिया गया, हम आपका रौजा बना रहे हैं। हमारा चौथा इमाम कितनी दुआ देगा। ए मेरे मौला आपका रौजा ढा दिया गया, आपकी कब्र साए में नहीं रही, उसकी याद में हमने रौजा तामीर कर दिया है। जितने चाहने वालों का मजमा है, हमारे तमाम मोमिनीन, हमारी तमाम माँ बहनें, उन सब की आवाज़ हमारे चौथे इमाम ये खिदमत आप कबूल कर लीजिए। हमारे के रौजे में याद करते हुए आपका रौजा ढाया गया है। आज मुस्तफाबाद के कब्रिस्तान में ये रौजा आपका तामीर किया गया ताकि मोमिनीन आए और आपके रौजे को याद करके ज़ियारत करते रहे। हमारा इमाम दुआएं दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम अतराफ के मोमिनीन यहाँ पर सिमटे हुए हैं, हमारा पूरा जलालपुर सिमटा हुआ है। उन सब के वास्ते मैं दुआ देता हूँ परवरदिगार आलम, जितने भी अहले ईमान का मजमा चारों तरफ सिमट के आया है, हमारे चौथे इमाम के उस मदार तक पहुंचा दे जो कब्र फरियादी बनी हुई है, जो कब्र आज फरियादी बनी हुई है। आज जाते जारी का मौला हुसैन का जो रौजा है कब्र के ऊपर जरी है, अंदर दिखाई नहीं देता। अरे मैंने कहा चौथे इमाम की कब्र सामने है, पांचवें इमाम की कब्र सामने है, छठे इमाम की कब्र सामने है, इमाम की कब्र सामने, वहां जाके हम रोते हैं कि हाँ रौजा नहीं कब्र दिखाई दे रही है। आज कब्र भी धूप में अजादारो जालिमों की निगहबानी में है, कोई कब्र तक जा भी नहीं सकता। यही वजह है कि आज दुनिया के गोशे गोशे में जहाँ जहाँ भी सियाने अहले बैत हैं वो यादगार कायम किए हुए हैं, यादगार बनाए हुए हैं, ताकि हम यादगार यहाँ बनाए, हमारा इमाम हमें वहाँ से देखे कि हमारे चाहने वालों का मजमा है। मैं दिल से दुआ करता हूँ, हर मोमिन दुआ करता है कि जनाब हाजी सैयद हसन लाडले करबलाई ने बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह उनके कारोबार में और तरक्की इनायत फरमाए। और मैं ये देखता हूँ कि अपने बलबूते जो काम के अपने बलबूते किया है, न इसमें कोई कमेटी न पार्टी है, बल्कि अपने बलबूते अपनी कमाई इन्होंने सर्व किया है। चौथे इमाम का वास्ता दे के इनके वास्ते दुआ करता हूँ परवरदिगार, जहाँ तूने इन्हें माल अता किया है, दिल अता किया है, जिगर अता किया है, औलाद की नेमत से भी इनको संवार दे कि औलाद की नेमत। लेकिन मैं कहूँगा कि औलाद होती है तो हम दुआ करते परवरदिगार हमारा ये बेटा नेक हो, दुनिया से चले जाएं तो अच्छा अमल करेगा सवाब हमें मिलेगा, अच्छा काम करेगा सवाब हमें मिलेगा। लेकिन घबराए नहीं, अगर औलाद अभी नहीं है तो ये रौदा बना के जा रहे, जितनी दुआ यहाँ से मिलेगी आपको उतनी दुआ औलाद से न मिलती। हमारा चौथा इमाम उसकी बारगाह हमने बनाई है। कौन हमारा चौथा इमाम? आखिर कलाम में जहमत तमाम करता हूँ, वो हमारा का चौथा इमाम कि पाँव में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, कमर में लंगर, गले में खारदार तो लोग कहते समझते नहीं। खार का मतलब क्या होता? कांटा। कैसा था खार? खारदार तो ऊपर भी कांटे थे, नीचे भी कांटे थे।
इमाम जब ऊपर उठाते थे गर्दन तो कांटे धंसते थे और नीचे करे तो कांटे धंसते थे। ये खारदार तौक़दादारो, हमारा 5वां इमाम, आज शाम का रास्ता बंद हो गया है। अल्लाह करे रास्ता खुल जाए, आप जाए, वहाँ एक मकान मिलेगा। एक गढ़ा पहले था, अब गढ़ी बन गई है और लोहे का बाकायदा सांचा रख दिया गया। मैं जब पहली साल गया 1992 में पूछा ये कौन सा मकाम है, वहाँ के उलमा ने आवाज़ दी यही मकाम वो है जहाँ चौथे इमाम को धूप में खड़ा किया गया था। धूप में खड़ा किया गया था, जालिम कोड़े लिए सामने खड़ा था, अगर बैठते थे कोड़ा मारता था। इमाम धूप में खड़े हैं, धूप की शिद्दत से ज्यादा पाँव की एड़ियां, पाँव में जो बेड़ियां पड़ी थी वो गर्म हो गई थी, जलने लगी थी। जालिम का मतलब यही था कि धूप की शिद्दत से इनकी बेड़ी जलने लगे, इनको तकलीफ पहुंचे। तो पांचवें इमाम ने जब देखा कि मेरे बाबा की बेड़ियां जल रही हैं, मेरे बाबा पाँव उठाते रखते, तो मोहम्मद बाक़िर ने बड़े ही हैरत से परवरदिगार, अगर पानी मिल जाता तो बजाय पीने के अपने बाबा की बेड़ियों पर डाल देता। ए परवरदिगार, मेरे बाबा की बेड़ियां जल रही हैं। मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जुमला हाज़रीन मजलिस के दिली मकासिद को पूरा कर। पहला जुमला अहले ईमान के जानो मालो इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। पहला जुमला अहले ईमान के कारोबार में खैर व बरकत अता फरमा। बारला जो अहले ईमान मक़रूज़ है उनके कर्ज को अदा फरमा। बारला हमारी खताओं को माफ़ फरमा। बारला हमारी ज़ियारतों को, हमारी इबादतों को, हमारी नमाजों को कबूल फरमा। बारला जुमला मोमिनीन और मोमिनात की बीमारी और परेशानियों को दफ़ा फरमा। बारला जुमला मोमिनीन मरहूमीन पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। बारला जुमला मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। बारला जुमला अहले ईमान को शरफ़ हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। बारला हमारे आखिरी इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें इमाम के आवान व अंसार में शामिल फरमा। आप हज़रात एक ऐलान समाअत फरमा लें। इफ्तिहार आपने देखा, मैंने तो देखा नहीं। इब्तिदा बारगाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के का इब्तिदा होना है और चादर रखी जाएगी। सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब आया मशहद मुक़द्दस, हमारे महल्ले के मौलवी गदर पर आए हमारे पास, तो हाजी साहब का फ़ोन आया था कि जो चौथे इमाम के इमामे की शबी बनेगी वो यहाँ का लिबास हो और आठवें इमाम की दरी से मश्क किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शरफ़ मुझे मिला कि मैं और दरी से मश्क करता हुआ वो लेके आया हूँ और वही चौथे इमाम के इमामे की शबी जो है वो रखी जाएगी, उसी का नाम इब्तिदा होगा। आप हज़रात इस पर असर रखते हुए चौथे इमाम के इमामे की शबी रखने में सब लोग शरीक हों। उसके बाद भी जो होना होगा ये मैंने ऐलान किया, इंशाअल्लाह अभी फ़ौरन ये हो जाना चाहिए। आप हज़रात पढ़